اس وقت پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری حالات ہیں ان کا اندازہ آپ ان چند باتوں سے اور چند اہم ترین بیانات سے لگا لیجئے کہ جو آپ کی سکرین پر چلنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ صدیق جان کی بات آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہے۔ صدیق جان بھائی کہتے ہیں پچھلے 2 برس کی کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جہاں پولیس نے کسی دہشت گرد کے گھر پر چھاپا مارا ہو۔ پچھلے 2 سال کی کوئی ایک آڈیو دکھا دیں جو کسی دہشت گرد کی ریکارڈ کر کے لیک کی گئی ہو۔ پچھلے 2 برس کی کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جو کسی دہشت گرد کے بیڈ روم میں ریکارڈ کر کے سامنے لائی گئی ہو۔ ثناء اللہ مستی خیل کی بات سنے کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب ہم ووٹ لے کر آئے ہیں، چک کر نہیں آئے۔ اب آپ ایک اور دیکھیے، یہ بڑی اہم رانا ثناء اللہ کا بیان کہتا ہے ہم نے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے 9 مئی کی واقعات کو خود وجود دیا اور آخر کار کامران شاہد نے رانا ثناء اللہ کی زبان سے سچ اگلوا دیا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز یہ الفاظ ویڈیو سے کاٹ دینا، رانا ثناء اللہ۔ اچھا، جب قاسم سوری کی بات سنے کہتے ہیں میں نے رولنگ دی کہ بیرونی قوتوں کی مداخلت سے حکومت نہیں بدل سکتی اور پھر عدالت رات کے 12 بجے کھل گئی۔ اب یہ جنید اکبر خان کی بات سنے کہتے ہیں ہمارے ادارے جن کو ڈیفنس کے بجٹ سے پیسے ملتے ہیں ایک ایم این اے سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو 20 کروڑ دیتے ہیں، آپ کو 30 کروڑ دیتے ہیں۔ ہمیں اعتراض ہے کہ ان کے پاس اتنا فنڈ کہاں سے آتا ہے۔ مبشر زیدی کی بات سنے کہتے ہیں جو عدم استحکام لاتے ہیں وہی عزم استحکام بھی لا رہے ہیں۔ سمینہ پاشا کی بات سنیں کہ ندیم افضل چند کے جو بیان ہے اس کے اوپر وہ جواب دیتے ہیں۔ ندیم افضل چند نے کہا جس کا مینڈیٹ ہے تسلیم کیا جائے، حکومت جاتی ہے تو جائے، جس کے اوپر سمینہ پاشا نے کہا ویسے نون لیگ کی استقامت کو داد دینی پڑے گی، اپوزیشن روز ذلیل کر رہی ہے، صحافی شرم دلا رہے ہیں، اتحادی تانے مار رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی پارٹی کے لوگ سرعام کہنے لگے ہیں کہ یہ جیتے ہوئے نہیں جعلی ایم این ایز ہیں، پر مجال ہے کہ ضمیر نام کی کوئی چیز جاگ جائے۔ فاروق خان کی بات سنے کہتے ہیں کچے کے ڈاکوؤں نے عرصے سے سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے لیکن وہاں پر آپریشن نہیں کرے گا کوئی بھی کیونکہ وہاں پر بمباری سے ڈالر نہیں ملتے۔ سائمہ کمل کی بات سنے کہتی ہیں خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر خون اور آگ کا کھیل کھیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے۔ شہریار افریدی کہتے ہیں کہ میری بڑی بیٹی کو گھسیٹا گیا اور میری بیوی کو لاتیں ماری گئیں اور پھر ہمیں 24 گھنٹوں تک مختلف تھانوں میں گھماتے رہے، 24 گھنٹے تک ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کو اٹھایا کیوں ہے۔ عمران ریاض خان کی بات سنے کہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ جس شخص کو ہم نے نکالا ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور کیوں ہو رہا ہے، جس سے ہم نفرت کرتے ہیں پاکستانی اس سے محبت کرتے ہیں، جس شخص کو ہم نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارا نشان مٹا رہا ہے۔ شہریار آفریدی کی بات سنے کہتے ہیں خواجہ آصف اگر ذرا بھی حیا ہوتی تو آپ اسمبلی میں نہ ہوتے، آپ میری ماں ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں۔ شہریار افریدی کی ایک اور بات سنے کہتے ہیں خدا کے لیے قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت پامال نہ کریں، چادر اور 4 دیواری کو پامال نہ کریں ورنہ بھیک مانگتے رہو گے، نہ بھیک ملے گی نہ عزت ملے گی۔ نعیم بخاری کی بات سنے کہتے ہیں تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اپنے حقوق کے لیے ہیجڑے بھی نکلے تھے مگر ایک قوم تھی جو اپنی تباہی کا تماشا دیکھتی رہ گئی۔ اب آپ یہ اسد کیسر کی بات سنیں۔ اسد کیسر کہتے ہیں واضح طور پر کہتا ہوں ہم کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے۔ اجمل جامی کی بات سنیں کہتے ہیں 1975 سے لے کر اب تک عمران خان نے مقبولیت کی انتہا دیکھی ہے۔ آپ یہ بات لکھ کر رکھ لیں جب عمران خان کی کتاب آئے گی تو تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ اب سینیٹر مشتاق احمد خان کی بات سنیں کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی سرزمین پر ڈالری جنگ نامنظور۔ حکومت پہلے خیبر پختونخوا میں 21 ملٹری آپریشنز اور 8 معاہدوں کا حساب دے۔ یہ آپریشن عزم استحکام نہیں، یہ آپریشن عدم استحکام خیبر پختونخوا ہے، اس کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ یہ آپریشن امن کے لیے نہیں ڈالروں کے لیے ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام اب بھی ٹی ڈی پیز ہیں، حکومت کی طرف سے ان کے گھروں اور فصلوں کے نقصانات کی مالی تلافی ابھی تک نہیں کی گئی۔ قبائلی اضلاع ابھی تک بارودی سرنگوں سے بھرے پڑے ہیں اور آئے روز بچے شہید اور معذور ہو رہے ہیں۔ قبائلی اضلاع یونیورسٹیز، ہسپتالوں، انفراسٹرکچر، بجلی، 3G 4G سے محروم اور پتھر کے زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ریاست کی طرف سے جبری گمشدگی عروج پر ہے۔ حکومت نے باڑ لگائی، فوج، ایف سی، انٹیلیجنس ادارے، سول ایڈمنسٹریشن، وفاقی اور صوبائی حکومت ہے تو دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ندیم افضل چند کی میں نے آپ کو بات سنائی، اب دیکھیں ان کی پھر دوبارہ سے وہ کہتے ہیں کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس تسلیم کیا جائے، حکومتیں جاتی ہیں تو جائیں۔ اب کاشف عباسی کی بات سنے کہتے ہیں سب کو پتا ہے یہ حکومت کیسے آئی ہے، یہ جعلی حکومت بیٹھی ہے، فارم 47 والی حکومت ہے۔ اس حکومت کو چلانے کے لیے میڈیا کی آواز بند کی جا رہی ہے کیونکہ میڈیا آزاد ہوگا تو پھر وہ طاقت جو پیچھے بیٹھ کے کام کر رہی ہے وہ کام نہیں کر سکے گی۔
اسد کیسر کی بات سنے کہتے ہیں ہم کسی صورت میں بھی اپنے صوبے میں جنگ نہیں چاہتے ہیں. اگر کسی نے آپریشن کی بات کی یا جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شاندانہ گلزار کہتی ہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایران اور افغانستان بدلہ صرف KPK اور بلوچستان سے لیں گے تو یہ آپ کا خواب ہے. وہ پنجاب اور سندھ کا جو حشر کریں گے وہ آپ کی سوچ ہے. اب ناظرین گرامی یہ جتنی بھی باتیں ہیں حکومت کے اوپر تو ہوتی ہی رہی کہ جی حکومت کے اندر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اب دیکھیے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے اتحادی ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہ مینڈیٹ چوری کی بیس کے اوپر یہ حکومت ہے. اور اس حکومت کے خاتمے کے حوالے سے پہلے ماضی کے اندر بھی بہت سارے بڑے بڑے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ چکے ہیں, مگر اس کے باوجود اب تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جا سکے کہ حکومت نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے یا بہتر کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے. دوسری جانب آپ بجٹ دیکھیں, پاکستان کی عوام جو ہے کتنا شدید اور سخت قسم کا بجٹ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے کہ اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہونے جا رہی ہے. اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکی ہے. پاکستان اگر خود ڈیفالٹ یعنی کہ بطور ریاست پاکستان جب تک ڈیفالٹ نہیں کیا تو پاکستانی عوام ڈیفالٹ کر چکی ہے. اور پھر ان حالات کے اندر اربوں خربوں روپے لگیں گے اس آپریشن کے اوپر کے جو ہونے جا رہا ہے. اور اس سے یہی وجہ ہے کہ پہلے معاشی حالات بڑے خراب ہیں اور اس کے بعد یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, جماعت اسلامی ہو, وہ سب بڑی شدید اس کی مذمت کر رہے ہیں, بڑی شدید اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی انداز کے اندر ہم یہ جو آپریشن ہے اس کو نہیں آگے چلنے دیں گے, یا اس کے حوالے سے یعنی کہ جو معاملات ہیں ان کو سیٹلمنٹ نہیں کیا جا سکے گا. پھر اب یہ دیکھ لیجئے کہ مخصوص نشستوں کا جو کیس چل رہا ہے اب اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس کے حوالے سے بھی دیکھیں چیزیں سامنے آئی ہیں بڑی زبردست. اب جیو نیوز نے بھی اس کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کی خبر دی ہے, اور انہوں نے بھی ابھی جب جیو نیوز کی جو خبر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کیا انہوں نے کہا. جی مخصوص نشستوں کا کیس, عمران خان بطور وزیر اعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے. چیف جسٹس سن لیجئے, اچھا کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل کورٹ بینچ کر رہا ہے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے اپنے دلائل میں جسٹس منیب اختر, جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر فیصلوں میں آئینی تشریح کی قدرتی حدود سے مطابقت پر زور دیا گیا. وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 51 اور 106 سے 3 ضروری نکات بتانا ضروری ہیں. آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت کی غلط تشریح دی ہے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق آئین کو نظر انداز کیا. چیف جسٹس پاکستان نے وکیل فیصل صدیقی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن یا آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. الیکشن کمیشن بھی آئین پر انحصار کرے گا. الیکشن کمیشن آئین کی غلط تشریح بھی کر سکتا ہے. عدالت کسی کی طرف سے آئین کی تشریح پر انحصار نہیں کرتی. آپ اپنی نہیں آئین کے مطابق تشریح بتائیں. الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں, اپنی بات کریں. پھر اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہوتا رہا. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ آئین کے مطابق بتائیں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں. پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول پر ہوں گی. نشستوں پر جماعت کی دی گئی فہرست کے مطابق ہوں گی. اگر جماعت کو اپنی جنرل نشستوں کے حساب سے ہی مخصوص نشستیں آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد ملیں گی. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے پوچھا کیا ہم آئین کے نیچرل معنی کو نظر انداز کر دیں, ایسا کیوں کریں. وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا اصل معاملہ آئینی شکوں کے مقصد کا ہے, جس پر جسٹس جمال بندوخیل نے کہا جنہوں نے انتخابات لڑنے کی زحمت ہی نہیں کی انہیں کیوں مخصوص نشستیں دی جائیں. جبکہ جسٹس عرفان سعادت خان نے ریمارکس دیے کہ آپ کے دلائل سے تو آئین میں دیے گئے الفاظ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. سنی اتحاد کونسل تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی وکیل کا کہنا تھا مخصوص نشستیں انتخابات میں پرفارمنس پر انحصار نہیں کرتی. اچھا, جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا انتخابی نشان چلے جانے کے بعد سیاسی جماعت نہیں رہی. الیکشن کمیشن نے ان لسٹڈ سیاسی جماعت تو قرار دیا ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا پی ٹی آئی اب بھی سیاسی جماعت کا وجود رکھتی ہے تو دوسری جماعت میں کیوں شامل ہوئے. آپ نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی جو آپ کے دلائل کے خلاف جا رہا ہے. جسٹس اطہر مین اللہ کا کہنا تھا میں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھا جو انتخابات سے قبل آیا. پورا معاملہ کنفیوژن کا شکار ہوا. جب پی ٹی آئی سے نشان لے لیا گیا, سوال ہے پی ٹی آئی کے نشان کے بغیر کیسے انتخابات جیت سکتی ہے. چیف جسٹس نے پوچھا پی ٹی آئی فیصلے کے بعد بھی منظر عام پر ہے تو آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل کیوں نہیں ہوتے.
आप कह सकते हैं कि PTI में शामिल हो रहे हैं, कहानी ख़त्म। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था, आज़ाद उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, इलेक्शन कमीशन की राय हम पर लाजिम नहीं। पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत ख़तरनाक तशरीह है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के थे? हक़ाइक़ मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ नज़रियाती के सर्टिफिकेट जमा करवा कर वापस क्यों लिए गए? यानी कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि सारी डिस्कशन होती रही और आज के दिन के हवाले से बड़ी अहम जो चीज़ें हैं वो सामने हैं। देख लीजिए कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान में जो ऑपरेशन होने जा रहा है, इस ऑपरेशन के हवाले से मज़ीद क्या जो अपडेट्स हैं वो सामने आती हैं।